بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ ظاہری تقوی کو حسن خلق کہتے ہیں اور باطنی تقوی کو حسن خلق کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یاد آیا؟ ظاہری تقوی کو حسن خلق اور باطنی تقوی کو بولو حسن خلق۔ حسن خلق کہتے ہیں۔ خلق مانے عادت، تو عادت اندر کی تو ہوتی ہے، اندر کی کیفیت، اور خلق پیدائش اللہ تعالیٰ نے کیسی بنائی ہماری، تو حسن خلق اور حسن خلق۔ تو ظاہری تقوی کو حسن خلق اور باطنی تقوی کو حسن خلق کہتے ہیں۔ سنت کے مطابق وضو کر رہے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کر رہے ہیں، سنتوں کا نماز وضو میں خیال کر رہے ہیں، نیت باندھتے وقت میں سنت کا خیال کر رہے ہیں، کہاں ہاتھ باندھوں کہاں نہ باندھوں، سجدہ کس طرح کروں، یہ سارا دھیان کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کسی سے مل رہے ہیں تو السلام علیکم پہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جواب کی سوال کسی نے سلام کیا تو جواب میں دینے کی جلدی کوشش کرتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ کھانا کھانے بیٹھے تو ہاتھ دھو لیے، کھانا کھانے جگہ تو 3 انگلیوں سے کھائیں، ضرورت ہو تو 4 انگلی لگاؤ، زیادہ ضرورت پڑے تو 5 بھی لگا لو، ورنہ جہاں تک ہو 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ بعد میں انگلیوں کو چاٹنا، اور یہ جو بیچ کی انگلی ہے یہ سب سے بعد میں چاٹنا، ساری چاٹو، بیچ کی انگلی بعد میں چاٹو، یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا، تو یہ کیا ہے؟ حسن خلق۔ کیا ہے؟ حسن خلق، یعنی ظاہری تقوی ہے نا۔ اگر آپ سنت کھانا ارے بھائی ہاتھ دھو لو، کھانا ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو میں کب کہہ رہا تو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ کا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو ہاتھ دھو لو۔ بھائی ہاں کبھی تو ہاتھ دھوئے تھے، وضو کری تھی تب۔ ارے خدا کے بندے، وہ وضو نماز کی تھی، یہ وضو کھانے کی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ وہ وضو کہاں کی تھی؟ نماز، اور یہ وضو کھانے کی۔ تو ہاتھ دھونا ضروری ہوا کہ نہ ہوا؟ سنت ہے رسول کریم سے۔ کیا خبر اتنی دیر میں ہاتھ کہاں کہاں لگا ہو؟ کیا خبر ہے جہاں تم نے سجدہ کیا تھا اور ہاتھ رکھے تھے وہاں کو سانپ گزر گیا ہو اور اس نے پیشاب کر دیا ہو اور اس کے زہر کے اثرات تمہاری انگلی میں لگ گئے ہوں، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تمہارا الٹ پلٹ ہو جائے، وہاں پتہ کچھ تمہیں آئی نہیں سمجھ میں؟ آ گئی؟ اللہ توفیق دے۔ اسے کیا کہیں گے؟ حسن خلق اور حسن خلق۔ کسے کہیں گے؟ کسی کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھے، سب کو اپنے سے بڑا سمجھے، اچھا سمجھے، کسی کو دیکھ کر جلے نہیں، کسی کا مکان دیکھ کر، کسی کی گاڑی دیکھ کر جلے نہیں، اس سے حسد نہ رکھے اور کپٹ نہ۔ کبھی کوئی بات ہو گئی تھی، 2 بردو ہو گئی تھی، لیکن جب سامنے آتا یاد آتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، انا للہ پڑھ دو، دل سے معاف کر دو۔ بس تکلیف تو ہوگی، دل سے معاف کر دو، لیکن تکلیف کا زخم تو نہیں بھرنے کا، تو زخم کو تم کیوں پال رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کو وحشی نے قتل کیا، اور کتنی بے دردی سے قتل کیا، ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، کان کاٹے، جیب کاٹی، ہونٹ کاٹے، آنکھیں پھوڑی، سینہ چاک کیا، پھر دل کو اندر سے نکالا، پھر ہندا کو دیا جی، اور اس نے کچا اس کو چبایا، اس دل کو کچا چبایا، کھوپڑی یہاں سے اتاری، اس میں شراب پی اس نے ہندا نے۔ کتنا بری بے دردی سے قتل ہوا چچا کا، اور لاڈلے چچا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چچا ہو، وہ تو بولو لاڈلے کا اگر مار دے تو کتنا جلال آئے گا، کیا چاہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بس انسان تھے نا، فرشتے تو تھے نہیں، اور نہ خدا تھے نہ فرشتے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا جب تک 70 کافروں کا یہ حال نہ بنا دوں مجھ محمد کے بدن میں چین نہیں پڑے۔ انسان ہے کہہ سکتا ہے، انسان ہے کہہ سکتا ہے۔ تو اگر امام صاحب نے کہہ دیا، مولوی صاحب نے کہہ دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ کر تو نہیں دیا، کہا ہی تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو نہیں، کہا ہی تو ہے، اور جب کہا تو اگر نہ کہتے تو فیصلہ کیسے ہوتا؟ پھر تو ہم بھی کر دیتے۔ علی گڑھ میں
ایک مولوی صاحب تھے، ان کی لڑکی جب تک اپنے گھر میں رہی ٹھیک رہی، جب وہاں چلی سسرال والوں کو ساڑی پسند تھی، وہ ساڑی کروانے لگے، ساڑی میں پھرنے لگی، اپنی ساز لے جانے لگے یہ اور وہ۔ اچھا پھر ایک معاملہ تھا، جھوٹا کسی نے کیس ان کے ذمہ، مخالف تھا کوئی، جھوٹا کیس ان کے ذمہ لگا دیا قتل کا۔ خیر اللہ کا حکم ہوا، وہ ثبوت کچھ نہیں تھے، جھوٹا تھا، اللہ نے کیا بحال ہو گئے، وہاں سے چھٹی ہو گئی۔ تو ایک جگہ جلسے میں جا رہے تھے یہ تقریر کرنے کے لیے، نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کو، وہ جو آدمی تھے دو بیٹھے تھے وہاں، وہ جانتے نہیں تھے کہ مولوی جو یہ جو ان سے نماز پڑھ رہا ہے، جو ان سے یہاں آ رہا ہو، انہوں نے کہا وہ آ رہا مولوی قاتل، وہ علی گڑھ سے وہ آ رہا مولوی قاتل، دیکھا نہیں اس کی لڑکی ساڑی کر کے بازاروں میں پھرے، وہ آ رہا وہ مولوی، وہ تقریر کرے گا یہاں، قاتل مولوی۔ ہم ایسی کوئی تقریر سنے، سلام پھیرا جب انہوں نے کہا اے سنو، میں یوں وہ مولوی قاتل جو تم کہہ رہے ہو، مولوی قاتل وہ یوں، میں قتل کرنا بھی کوئی بڑی بات ہے، لاؤ تمہیں دونوں کو بھی نمٹاؤں، وہ تو کام جس نے پہلے مار رکھا ہمیں بھی نمٹا دے، قتل کرنا بھی کوئی بڑی بات ہے، قتل کرنا بھی کوئی مشکل کام ہے، لاؤ تمہیں دونوں کو بھی نمٹاؤ۔ انہوں نے یوں کرا، وہ تو کہا جی معاف کر، مجھے غلطی ہو گئی، لگے مانگے۔ رہا سوال لڑکی کا، جب تک میرے اختیار میں تھی، میری ذمہ داری تھی، جب سسرال میں چلی گئی اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ کیسے رکھے، کیسے پسند ہے اسے، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ صحیح ہے نا بات؟ غلط ہے۔ تو مولوی بھی یوں کر دیتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر کر دیتے، لیکن اللہ نے کرنے نہیں دیا۔ کیوں؟ حضور کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ نے آیتیں نازل فرما دی، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بدلہ ہی لینا چاہو تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ کیا ہے۔ تم بھی ان کا ایک چاہیتا کسی کو پکڑ لو، اور پکڑ کے تم بھی اسی کو اس طرح جھلس دو جیسے انہوں نے کیا، تو بدلہ اتر جائے گا نا، اتر جائے گا، سمجھے؟ تمہیں اجازت ہے، جائز ہے، تمہیں ستایا، تم بھی اپنا جذبہ پورا کر لو، تم بھی ان میں کا ایک چہیتا سے جو ان کا محبوب ہو یا بڑا سردار ہو، کوئی بھی ہو، پکڑ کے اس کو پھر تم اسی طرح سے سر کھوپڑی اتار دو، جگر پھاڑ دو، اور اس کے ہاتھ پیر کاٹ دو، ناک کاٹ دو، کان کاٹ دو، جیبھ کاٹ دو، ہونٹ کا کر دو مسئلہ۔ اگر بدلہ لینا چاہو تو وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا اتنا تمہیں حق دے رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بدلہ لے سکتے ہو، چاہے آمنا سامنے لو اور چاہے دھوکے سے لو۔ سمجھ لینا بات، بزدل تو نہیں بنا رہے تمہیں، ارے بولو نا، بزدل تو نہیں بنا رہے تمہیں پٹتے رہیو، اور نہ تمہیں ظالم بنا رہے کہ مارتے رہیو۔ اعتدال، ابھی پیچھے بیان سن چکا ہو، اعتدال یعنی بیچ میں رہنا، چاہے آمنا سامنے کرو اور یا پیچھے کسی ہیلے بہانے سے، کسی اور کے ذریعے سے بدلا، تو جب وہ مر جائے گا تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تمہارا غصہ بجا ہے، بیجا نہیں ہے۔ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بجا تھا بیجا؟ بجا یعنی جائز تھا، بجا کا معنی، بیجا کا معنی خامخواہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تک اسی طرح 70 آدمیوں کا قتل نہ کر دوں اور یہ حال نہ بنا دوں، مجھ محمد کے دل میں چین نہیں پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ، بس وہی نازل ہونے لگی، آپ سننے لگے اللہ کا حکم کیا ہے، بدلہ لینا چاہو تو اسی کے بدلے سے بدلہ لو، یہ تمہیں جائز ہے، اجازت ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، اگر آپ معاف کر دیں اور صلح کر لیں ان کے گھر والوں سے، کہیں بھائی تم بے فکر رہو، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم نے معاف کر دیا، تم نے جو ہمارے ساتھ کیا، ہمارے چچا کے ساتھ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ ہے کوئی دل گردے والا؟ نمونہ دکھا دیا نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے بھی اللہ کے ولی ہوں گے جو معاف کر دیں گے،
اور ایسے بھی ہوں گے جو بدلہ لیے بغیر چین نہیں پڑے گا، لے لو بدلہ جائز۔ فمن عفا، ارے کون ہے یہ، چلو ادھر۔ فمن عفا واصلح، اگر معاف کر دو اور صلح کر لو۔ صلح کیوں، صلح کا لفظ کیوں لائے واصلح؟ اس لیے لائے ہیں انہوں نے تمہارا قتل کیا تو ان کے بھی ہر آدمی کے خاندان میں دکڑ پکڑ رہے گی، بھائی بہت ہم نے برا کیا ہے، کہیں ان کے خاندان کے اور ان کے اس صحابی کہیں نہ کہیں داؤ پکڑ کے ہمیں نہ کسی کو مار دینا چاہتے۔ ہو گئے سارے پریشان، نہیں ہو گئے سارے کافر پریشان، ہو گئے نہیں ہو گئے؟ کہ جب ہم نے اتنا سخت تکلیف دی حضور کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہیں ایسا نہ ہو غصے میں حضور کہہ چکے ہیں 70 آدمیوں کا یہ حال بناؤں گا، تو ایسا نہ ہو کوئی صحابی کو کہیں ہمارے میں سے کوئی پھنس جائے اور وہ پیٹ میں چھڑا دے دے، تلوار سے گردن الگ کر دے، تو سارے ڈرتے پھر رہے تھے، نہیں ڈرتے پھر رہے، کرنی تو کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا واصلح، صلح کر لو۔ بھائی تم بے فکر رہو، جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم نے معاف کر، ہمارا واپس نہیں آنے کا، جو مر گیا چچا ہمارا زندہ نہیں ہوگا، ہم تم سے صلح کرتے ہیں، یعنی یہ ہم تمہیں اس کے بدلے کچھ نہیں کہیں۔ ہاں اللہ اکبر، کتنا بڑا گردہ چاہیے۔ یہ کہیں تو گئے لوگ جہاد کا فتویٰ دے دو، جہاد کریں گے کافروں، ارے پہلے اپنے آپ پیسے تو جہاد کر لو، اپنا آپ تو پڑے کہاں کیچڑ میں۔ جہاد حضور نے کیا، صحابہ نے کیا نہیں کیا؟ صحابہ نے جہاد کیا اور کفر اسلام کا مقابلہ ٹھاٹ سے ہوا، جیتے نہیں جیتے، اور ملکوں کے ملک فتح کر لیے۔ کیا بات ہے، آوازیں جاری کے اندر کون بول رہا ہے؟ مریضوں کا دوسرے مریض ہیں آج تو یہاں، وہ مریض تو بار اتوار کو ہمیں جسمانی، وہی تو بیان چل رہا ہے نا، روحانی اور جسمانی، حسن خلق اور حسن خلق۔ تو آج یہاں یہ روحانی مجلس ہے اور جسمانی بار اتوار۔ اب تم یہ کہو گے جسمانی کے تو 2 دن رکھے اور روحانی کا 1 گھنٹہ رکھا ہے نا، کہہ سکتے ہو نہیں کہہ سکتے ہو؟ ہم تو تیار ہیں شام کا عصر کے بعد بھی، مگر کوئی سننے والا بھی ہو۔ ابھی دیکھ لو کتنے آدمی ہیں، کہاں سے آئے بیچارے، کہاں ہم تو مرنے کپڑے کو تیار ہیں، ہمت تو تھی نہیں۔ پرسوں وہاں کیا تھا سیکری گاؤں میں تھے، وعدہ کر لیا چلے گئے، لیکن تو بخار اور کھانسی کی بڑی شدت، میں گرتا پڑتا لے گئے چلے گئے۔ میں نے کہا یا اللہ بس 10-15 منٹ کہہ کے معافی مانگی، اللہ کا حکم، اللہ نے قوت دی، ان لوگوں کی طلب بھر گئی جامع مسجد، اور 1 گھنٹہ بیان ہوا۔ تو جب تم طالب ہوگے تو سودا بھی ملے گا، جب گاہک ہوں گے تو سودا بھی ملے گا۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی لو جتنا تم سے تمہارے ساتھ کیا ہے، چاہے خود بدلہ لو، پکڑ کے گلا گھونٹ دو اور کاٹ پھاٹ دو، اور چاہے کسی اور کے ذریعے سے میں اسے ادھر کو الجھاؤں گا اور تو پیچھے سے آ کے کام کر دی، ہے نا۔ ہلو، ہاں کہاں جا رہا ہے؟ میں وہاں جا رہا ہے مظفر نگر۔ اچھا مظفر نگر جا رہا، پتہ لگا لو اس کو، بیٹری یعنی سواری میں کہم ہے، کار میں ہے کہم ہے۔ اب تم موٹر سائیکل پہ ہو جاؤ اور اپنی گاڑی کے نمبروں پر کاغذ لگا دو، نمبر کی پہچان نہ ہو سکے، اور جا کے راستے میں موٹر سائیکل کار کے آگے اڑا دینا، اور جب اڑا دو گے وہاں پکڑتے دھاں 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 کر کے وہیں کار میں ہی ختم۔ اور دیکھو منہ پہ کپڑا بھی باندھ لیو کبھی تم پکڑے جاؤ، تو یہ جائز ہو رہا کام، ناجائز ہو رہا ہے؟ جائز۔ کیوں؟ انہوں نے ان کے آدمی کو مارا، ہم کیسے کریں؟ بدلہ لینا تھا، ہم نے لے لیا۔ آگے فرمایا
اگر تم معاف کر دو اور صلح کر لو کہ تم بھائی بے فکر ہو جاؤ، ہم تمہیں کسی کو کچھ نہیں کہیں، ہے نا، ہمارے سے بے فکر رہو، ہم تمہیں بالکل نہیں ستائیں گے، اس کے بدلے یہ تم نے کیا کر لیا، ہم نے معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا پھر کچھ رہ گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ایسے کا اجر تو ہمارے ذمہ ہے۔ بولو بدلہ لینے میں زیادہ نفع ہے یا جو اجر اللہ دے گا اس میں نفع زیادہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اور وہ اجر جو اللہ دے گا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا اگر تم معاف کر دو، صلح کر لو تو اس کا اجر ہمارے ذمہ ہے۔ پھر آگے ایک جملہ اور بڑھا دیا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے تو ایک مارا تمہارا، تم 70 مارو گے تو ظلم ہوا نہ ہوا۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کیسا قرآن ہے اللہ کا، سبحان اللہ۔ تو قرآن پہ عمل کرنے کی مستی کی زندگی ہے کہ نہیں؟ نہ دل پریشان، نہ دماغ پریشان، سکون سکون۔ اس پر میں نے پہلے بھی سنا، وہاں کا پھر سن لو، بعضوں نے نہیں سنا ہوگا اور بعضوں نے سنا ہوگا، تازہ ہو جائے گا۔ مقصد تو سمجھنا سمجھانا ہے۔ ایک بزرگ سے دلی میں کسی نے کہا، میں نے یہ سنا ہے بزرگوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں الگ الگ رنگ ہیں۔ کبھی کیسی سنت ہے، کبھی کھڑے ہو کے پانی پینے کی بھی سنت ہے، کبھی بیٹھ کے پینے کی بھی زیادہ سنت ہے، کبھی جو ہے مختلف حدیث ہے۔ تو میں نے یہ سنا ہے بزرگوں کے رنگ الگ الگ ہو۔ الگ الگ کا کیوں ہونا چاہیے؟ جب شریعت ایک، اللہ ہے، قرآن ایک، تو سب کا رنگ ایک ہونا چاہیے۔ ارے اللہ نے تو تمہارا باپ بیٹوں کا بھی مزاج نہیں ایک بنایا، باپ کا مزاج اور، بیٹے کا مزاج اور، ایک بھائی کا مزاج اور، تو ایک کیسے ہو جائے گا؟ ہاں بھائی ہوتے ہیں، ارے میں دیکھنا چاہوں، چل چل اپنا کام کر، ان چکروں میں نہیں پڑا کرتے، اپنا کام کر۔ اجی نہیں حضرت، مجھے میں سمجھنا چاہوں اس بات کو۔ بس ایک دن لگ گیا داؤ، گاؤ بھائی یہاں آ جا، آج چلا جا فلاں مسجد میں، اور وہاں جا کے دیکھ 3 بزرگ اللہ اللہ کر رہے ہیں رات کو 12 بجے 1 بجے، جا کے دیکھ 3 بزرگ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ 3 بزرگ کیا کر رہے ہیں؟ اور تینوں کے جا کے ایک ایک مار، پتہ چل جائے گا تجھے رنگ کا۔ اور سوچا بھائی عجیب بات ہے، پرکھنے کی عجیب چیز بتائے، خیر چلا گیا، جب جا دیکھنا تھا گیا، جا کے ایک بزرگ کے بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے تھے، پیچھے سے ایک مارا، جب کمر میں مارا ایک تو وہ ایک دم کھڑے ہوئے، اور یہ گھبرا، دیکھے تیرے منہ پٹیں گے کیا کریں گے، وہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کمر میں ایک مارا اور پھر بیٹھ کے اپنا پھر اللہ اللہ کرنے لگے، کچھ نہیں کہا۔ ہو گیا برابر سرابر، وجزاء سید سید مثلھا کا ترجمہ مطلب ہو گیا، برابر سرابر ہوا یا زیادہ ہوا؟ اب اس نے تو مارا، یہ تماشا، اور تم مارو غصہ اس کے پسلی میں، تو زیادتی ہوئی نہ ہوئی؟ بھائی کمال ہو گیا اس کے، کہیں دوسرے کا پتہ نہیں بھائی کیا ہوگا، کہ دوسرے کے پاس پہنچے، وہ بھی آنکھیں بند کریں، غرق تھے اللہ کی یاد میں، ان کے جا کے بھی ایک مارا، ان کے بھی جا کے ایک مارا، اور مارنے کے بعد کھڑا دیکھ رہا ہے، وہ تو آنکھ بھی نہیں کھولتے، وہ تو دیکھتے بھی نہیں کس نے مارا، کیوں مارا، کیا واقعہ، کچھ نہیں، بس غرق۔ چلو بھائی جب نہیں اٹھتا نہیں بولتا چھوڑو، 2 رنگ تو دیکھ لیے۔ اب تیسرے کے پاس پہنچے، اس کے بھی جا کے کمر میں ایک مارا، جب ایک مارا وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ہاتھ پکڑ کے کہیں ارے بھائی صاحب معاف کر دیجیے، آپ کے ہاتھ کو دکھ لگا ہوگا، تکلیف پہنچی ہوگی، آپ کا ہاتھ میں درد تو نہیں ہو گیا؟ یوں پیچھے وہ پیچھے کھینچا، جی میرے کہیں درد نہیں ہوا، تم میرا ہاتھ چھوڑ دو، کھینچ کے وہاں سے ہاتھ اور بھاگا، اور ان بزرگ سے جا کے کہا حضرت یہ 3 باتیں دیکھی ہیں، یہ 3 رنگ میں نے دیکھے ہیں ان بزرگوں کے۔ میری ماں بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، ان کا تو ایک ہی رنگ ہے، بس پلہ پسار کے کہ اللہ تیری جوانی ریتے میرا لا دے، بھائی ان کا تو ایک ہی ہے رنگ ایک ہی ہے۔ نہیں، بڑی بڑی اولیاء اللہ عورتیں گزری ہیں جن کے پاس بڑے بڑے عالم جو ہے دین کی بات سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کا راستہ پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات میرے یاد آ گئی بیچ میں،
ہمارے مفتی صاحب بتا رہے تھے ادھر بلند شہر کی طرف کوئی عورت ہے 102 سال کی عمر ہے, بڑھیا ہے, بچہ کوئی ہے نہیں. محلے کی ہر عورت یوں چاہتی ہے کسی طرح ان کی حضرت کی کچھ خدمت ہم سے ہو جائے, جھاڑو لگا دوں, مٹھی بھر دوں, روٹی پکا دوں. نہیں, وہ اپنا آپ پکاتی ہوں. نہیں بس یہ کام اتنا کر لو, کھانا میں خود اپنی مرضی کے مطابق پکاؤں. تو مولانا ارشد مدنی کوئی بتا رہے تھے کہ مولانا ارشد مدنی کو انہوں نے گود کھلایا ہے, اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدنی تھی, ہیں وہ. تو انہوں نے ہمارے مفتی صاحب نے, مفتی عمان نے اپنی بیوی کو دیے 500 روپے, لو اسے, یہ جو خدمت کر رہی ہے ہر وقت ان کے گھروں پھر رہی, اسے دے دو. انہوں نے لیا نہیں, حضرت نے تو بہت مجبور کر دیا, جب جا کے 1000 روپے لیے. انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے, اور پھر اس کی ان خادمہ کو منع کر دیا, بالکل نہ دینا, بالکل نہ دینا, ان خادموں کو دینا بگاڑنا ہے. صحیح کہا غلط کہا؟ جاؤ کلیئر, جا کر تمہیں جاؤ کتنے پیچھے کتے لگے پھرے گا, 100 روپے دے دیو, 50 روپے دے دیو, ہے نا, اور جاؤ جو دیوبندیوں کی خانقاہیں ہیں یا وہ مزار ہے وہاں جا کے دیکھو, وہاں بھی صفائی کرنے والا ملے گا. لوٹ پانی پیو جی, لوٹا ایسا پانی پلانے والا کھائے, پانی رکھا وہاں, گلاس وہاں رکھا, پی لے گا, جسے پینا ہوگا. تو کیوں پوچھتا پھر رہا, تم پیاسے تو نہیں پھر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پلے 10 20 50 100 جیسا آدمی ہوگا ایسے ہی دے گا. تو یہ خادم بگڑ رہے ہیں ہمارے, کیا سنور رہے ہیں. اس لیے اس اللہ والی نے کہا بالکل مت دینا, ان خادموں کو دینا, یہ میری خدمت اللہ کے لیے کرتی ہیں. اب اگر تم ان کو دو گے تو یہ پیسوں کے لیے خدمت کریں گے کہ وہاں رہنے سے نوٹ ملتے ہیں. تو کتنی گئی نظر اس عورت کی, بڑے بڑے عالم بزرگ ان سے ملنے جاتے ہیں. تو ایسی بھی عورتیں ساری ایسی ہیں جو رتے میں رلا ہوئے ہے نا, ایسی بھی ہیں جو خود ہی رتے میں مل جاوے, یعنی اپنے کو مٹا دیں خود بھی, بالکل اللہ ہی باقی رہ جائے, ان کے نزدیک کچھ نہ ہو. ایسی بھی عورتیں. تو ان بزرگوں نے فرمایا دیکھا ہے رنگ کہ ہاں جی, ایک کے کیا ہوا, مارا تھا, اس نے کہا انہوں نے آواز نہیں آ رہی, پھر نیند کیوں آئی, اس طرح نہ بیٹھو بیٹھک, اس کے لگا ہاتھ اس کا. ان کے جو میں نے مارا, انہوں نے اٹھ کے میرے بھی ایک مارا, پھر بیٹھ کے کہا کچھ نہیں. تو فرمایا یہ ہو گیا وجزاء سید سید مثلھا, کہ انہوں نے شریعت پر عمل کیا, یہ ابھی شریعت پر چل رہے ہیں, ابھی شریعت کی لائن پر چل رہے ہیں. دوسرے کے جو جا کے مارا, اس نے تو آنکھ کھول کے بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. فرمایا وہ طریقت پر پہنچ چکے ہیں. شریعت ہی کا جز ہے طریقت, یہ اس گہرائی میں پہنچ چکے جو شریعت ہی کی گہرائی ہے, شریعت سے الگ نہیں ہے. تو یہ اس میں پہنچ چکے طریقت میں. طریقت کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارے عالم کا نظام کس کے حکم سے چل رہا ہے, لا الہ کا یہی تو مطلب ہے کہ کوئی کچھ دخل نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. تو یہ جو میرے ایک تماچا کمر میں مارا ہے, یہ بغیر اللہ کے حکم کے لگ گیا کیا؟ بولو, سمجھ کر کہہ رہے ہو, بغیر اللہ کے حکم کے تھوڑے ہی لگا ہے. میرے بیٹے کے جو گولی ماری ہے بغیر اللہ کے حکم کے تھوڑے گولی لگی ہے. اور جب اللہ کے حکم سے میرے تماچا لگا ہے تو وہ حاکم ہے, جو چاہے کرے. میرے گردن بھی اتروا سکتا تھا, مجھے بیٹھے بیٹھے آ کر تلوار مار دے, کوئی شہید کر دے مجھے. لیکن اللہ حکیم بھی ہے. کیا ہے؟ حکیم بھی ہے. تو ہوا حکیم جو دوا دے گا کڑوی یا میٹھی, تو وہ عقل مندی سے دے گا یا بے وقوفی سے؟ تو اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. تو اللہ جو کر رہا ہے اپنے حکم سے کر رہا ہے, اور جو کچھ کر رہا ہے حکمت سے کر رہا ہے. بندے کا اسی میں نفع ہے, بندے کا اسی میں کیا ہے؟ تو یہ طریقت والے جو سوچ رہے تھے جو میرے لگا ہے اللہ کے حکم کے بغیر تو لگا نہیں, اور وہ میرا معبود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں, اور وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. حکیم نے میرے لگوایا
تو کچھ نہ کچھ مصلحت ہوگی. میں اس چکر میں کیوں پڑھوں کہ کیوں لگوایا, کیوں میرے ریپٹ لگا. مجھے تو جو کام ہے اللہ یوں کرے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, میں تو اپنی دھن میں دوں نہ آنکھ کھول کے بھی نہیں دیکھ. سمجھ میں آ گئی؟ تیسرے کے جو مارا انہوں نے ہاتھ دبانا شروع کر دیا. تو فرمایا یہ جو ہے حقیقت تک معرفت تک پہنچ چکے ہیں, حقیقت اور معرفت کے درجے کو پہنچ چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. وہ گالیاں دے رہے حضور کو, حضور ہو گیا سنت پر عمل. تو وہ گہری چیز ہے, وہ شریعت کی گہرائی ہے جس کو حقیقت کہتے ہیں اور معرفت کہتے ہیں. تو معرفت تو پہلے کو بھی حاصل تھی, مگر ان کو کس طرح سے حقیقت حاصل ہوئی کہ یہ جو ہاتھ لگا ہے بغیر اللہ کے حکم کے نہیں لگا, لیکن یہ جو اللہ کے حکم سے ہاتھ میرے لگا ہے اسی کا درد نہ ہو گیا ہو, بیچارے کو تکلیف نہ پہنچ گئی ہو. یہ تو میرے رب کا حکم تھا جو لگا ہے, اس لیے ہاتھ کی خدمت کر رہے ہیں بیچارے کی. یہ بیچ میں جو آ گیا تھا, سمجھے نہیں, شاید سمجھے نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات. حسن خلق اور حسن خلق پر چلی تھی, ہے نا, یہی تھا. تو چھوڑنے سے مثلاً حسن تو تقوی کے اندر حسن خلق بھی ہونا چاہیے, حسن خلق بھی ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں متقی. تب کہا جائے گا تقوی. مثلا نماز کے جو اعضاء ہیں وہ پورے حسن کے ساتھ ادا ہوں. کھڑا ایک پیر پہ, ہاتھ باندھ رکھے یوں, ہے نا, اسی کو پتہ نہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے, اسے یوں باندھ رکھے اور یہاں سے یوں پکڑ کے یوں پکڑ رکھا ہاتھ کو, جیسے کہیں بھاگا جا رہا. سنت طریقہ کیا ہے؟ ہتھیلی کے اوپر رکھو اور کن انگلی نیچے, انگوٹھا بائیں یہاں پہنچے پر پکڑ کے 3 انگلیاں یہاں رکھو اور سینے پر ہاتھ باندھیں. تو تقوی نماز کے جو اعضاء ہیں وہ پورے حسن کے ساتھ ادا ہوں. نماز کا جو باطن ہے وہ بھی بہت ہی حسن کے ساتھ ہو. تو ظاہر کو حسن خلق کہتے ہیں اور باطن کو حسن خلق کہتے ہیں. اب تقوی کو لوگوں نے آسان سمجھ لیا, جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان کے چھوڑنے سے سمجھ گئے میرے اندر تقوی آ گیا, میں متقی ہو گیا. موٹی موٹی چیزیں کیا؟ شراب نہیں پیتا, جوا نہیں کھیلتا, سٹا نہیں لگاتا, زنا نہیں کرتا, اور سمجھ لیا بڑا متقی ہوں. سمجھ بیٹھے ان کے چھوڑنے سے کہ میرے اندر تقوی آ گیا. شراب نہیں پی تو سمجھ بیٹھے تقوی آ گیا, لیکن اگر تکبر اپنے اندر ہے تو کیا تقوی آ گیا؟ تکبر بری چیز ہے, بیماری ہے, نہیں بیماری, روحانی بیماری ہے. کسی کو حقیر سمجھنا, کسی کو ذلیل سمجھنا, کسی کو جہنمی. آپ نے سنا ہوگا قصہ, ایک آدمی نے کیا کہا تھا, مان جا یہ بدماشی چھوڑ دے. پھر اگر مان جا یہ میں تجھے سمجھا رہا بدماشی چھوڑ, آخرت خراب ہو جائے گی. پھر کسی دن مان جا میں تجھے سمجھا, کہتا رہا کہ بھائی ایک دن جلال میں آ گئے میاں ملا جی, اور جلال میں آ کر کے متقی صاحب کیا کہے, خدا کی قسم تیری بخشش نہیں ہونے. دیکھا آگے تو تقوی اس کے اندر. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کرنا ہے وہ فیصلہ پہلے بتا دیا. یہ فرمایا اس گنہگار کو بخش کر معاف کر کے جنت میں بھیجیں گے, اور اس ولی اللہ نیک عبادت کرنے والے کو جہنم میں بھیجے گا. کیوں کہ تجھے حق کیا تھا, یوں کہنے کا کہ خدا کی قسم تجھے جہنم میں جائے گا. قسم بھی میری کھا رہا ہے ظالم, بخشنے کا حق تجھے ہے مجھے. تو جب اللہ کو حق ہے تو نے کیسے قسم کھائی؟ پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا. تو اگر دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے, بے نمازی, شرابی, کبابی سمجھ رہا ہے, تو کیا تقوی آ گیا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, ایک دریا میں کو پار ہو کے پرلی طرف جا رہے تھے,
وہاں کنارے دیکھا دریا کے ایک نوجوان حسین خوبصورت تنبانا تندرست پڑا ہے، شراب زیادہ پی رکھی ہے، منہ سے قے ہو رہی ہے، مکھیاں چپٹ رہی ہیں اور برا حال پڑا۔ تو آپ نے دیکھا یہ منہ پہ کپڑا رکھ کر ایک طرف کو چل دیے۔ پھر خیال پیدا ہوا اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے بیچارے کے، اس نے جو کرنی کر لی، کس طرح مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ پھر واپس آئے، آ کر پانی لے کر کسی طرح سے اس کا منہ صاف کیا اور اس کے منہ میں پانی ڈالا، پانی پلایا، ہاتھ منہ اس کے دھوئے، اور جو قے سے سارا گرد کھولا تھا اسے صاف کیا۔ جب پانی اس نے پیا آنکھیں کھلی تو آنکھیں کھول کے دیکھا حضرت شیخ سعدی ہے۔ ان کا حضرت گھبرایا، فرمایا نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں بھائی بیٹا، گھبرانے کی ضرورت کیوں گھبرا رہے؟ آپ نے کیا کیا میرے پہ اتنا کرم، اتنا احسان آپ مجھ پر کریں، پانی پلا رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، میرا تو برا حال تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے تیرے پہ کوئی احسان نہیں کیا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے تیری صفائی کی تیری۔ جب وہ ہوش میں آ گیا اور شرمندہ ہو گیا، آپ چل دیے۔ جب چل دیے تو پیچھے آیا بھاگا، حضرت ہاتھ دو، میں عہد کرتا ہوں آج آپ کے ہاتھ پہ آپ زندگی بھر کبھی بھی شراب نہیں پیو۔ وہیں توبہ کر لی، مرید بھی ہو گیا، وہ تو چلا گیا ادھر کو، آپ چلے ادھر کو جہاں جانا تھا۔ الہام ہوا رب العالمین کی طرف سے، اے سعدی جانتے بھی ہو ہم نے اس بندے کو اتنی جلدی سے ولایت کا مقام کیسے دے دیا، اتنی جلدی سے ہم نے اس کو ولی کیسے بنا دیا، تم جانتے ہو؟ نہیں جانتا یا اللہ نہیں جانتا۔ فرمایا تم نے اس کی گندگی کو دھویا، تو جب تم نے اس کی ظاہری گندگی کو دھویا ہمیں راضی کرنے کی نیت سے، اور اس کی حقارت تمہارے دل میں نہیں آئی، ہمیں ترس آیا اس بندے پر اور تمہارے اوپر، ہم نے تمہارے اس کی برکت، اس عمل کی برکت سے اس کے دل کی گندگیوں کو دھو دیا، اس لیے وہ ولی اللہ بن گئے۔ ہم سمجھے مرید کسے کہیں، سمجھے مجلس کو کسے، مجلس میں آ کر سننا کیا ہے اور کیا سبق لے کے جانا ہے، حسن خلق اور حسن خلق کو سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے آج؟ خیر چلو سمجھ گئے جی، کس دن پتہ چل جائے گا، جب پوچھوں گا تو پتہ چل جائے گا۔ تو تقویٰ جامع ہے تمام ان چیزوں کا جن کا اللہ نے منع کیا اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے۔ ایک آدمی نے شراب جو کہ منع تھی چھوڑ دی، لیکن تکبر کو نہیں چھوڑا، تو تقویٰ آ گیا۔ نظر بد نہیں چھوڑی، عورتوں کو گھورتا ہے، کالی پیلی عورتوں کو گھورتا ہے، چکنے چپڑے لڑکوں کو گھورتا ہے، تو تقویٰ آ گیا۔ اپنے اندر سوچیں، اسی پر قیاس کر لیجئے۔ تقوی کو کھیل سمجھ لیا لوگ۔ اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے بے تعلق حق تعالی، تو شراب تو جو تو نے چھوڑی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے نہیں چھوڑی، سٹا جو چھوڑ رکھا ہے وہ اللہ کے حکم سے نہیں چھوڑ رکھا تو نے، اور خدا کے خوف سے نہیں چھوڑا۔ تو اور آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مجھے یوں معلوم ہوا اگر اللہ کے خوف سے شراب اور سٹا جوا چھوڑتا اور یہ بد نگاہی چھوڑتا تو تکبر بھی خدا کے خوف سے چھوڑا ہوتا۔ بولو شیخ سعدی کے اندر تکبر تھا؟ اتنے بڑے ولی اور اسے شرابی کبابی کو دھو رہے ہیں، ترس کھا رہے ہیں، تم بھی کھا لو گے؟ تم تو بے نمازی پہ فتویٰ لگا دیتے ہو۔ ان کی وجہ سے نحوست پھیل یہاں سارے گاؤں میں، سارے محلے میں۔ ارے ان کو تو بھی انہیں کے ساتھ ہے، جو تو ان کو کہہ رہا ہے تو بھی انہیں کے ساتھ۔ کچھ کانوں میں سے اندر دل میں پہنچنے دے رہے ہیں، نہیں پہنچنے دے رہے ہو؟ پہنچنے دے رہے ہو نہیں جی؟ تو اس کو فرما رہے ہیں اگر خدا کے خوف سے چھوڑی ہوتی تو تکبر بھی اللہ کے خوف سے چھوڑا ہوتا، وہ نہیں چھوڑا تو یہ بھی خدا کے خوف سے نہیں چھوڑا۔ تو چونکہ اس پر تان تشنی اور کیا کیا چیزیں ہوتی، اگر شراب پیتا لوگ کیا کہتے، سٹا لگاتا، کیا حاجی جی ہو گئے جگہ سٹا لگا رہا ہے۔ بعض حاجی جی ایسے ہوں جو پیسوں کے لالچ میں، کہ بھائی میرے پاس تو پیسے ہے نہیں، بڑھانے ایک بنیا اس سے میرا تعلقات ہے، کہہ تو اس سے لا دوں گا میں بھائی کہیں سے بھی، وہ تو پریشان حال ہے کہیں سے بھی لا دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ اس کے میں بات کر لوں اس سے،
اور وہ بات کر کے جب بتاؤں گا. بات تو کرائی ہے اور پھر کر کے اتنے روپے مہینہ سود کے دینے پڑیں گے اور اٹھا کے اپنے جیب میں سے نکال کے اپنے گھر میں سے اور نام لالا کا کر کے اسے دے دیا. آگے تقویٰ ہو گیا متقی. جہاد کا حکم اسے دے دیں گے؟ ایسے کو جہاد میں بھیج دیں گے؟ نہیں، یہ تو مال کا لالچی ہے، کتا ہے دنیا کا. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کیا ہیں؟ کتے. الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب. دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کیا ہیں؟ اگر عام رواج ہو جائے سٹے کا اور شراب کا، پھر دیکھو اچھے اچھے حجی جب دنگل پڑتا ہے نا کہیں، اچھے اچھے نمازی وہاں پہنچ جائے دنگل میں. انہیں کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، جائز نہ جائے. اگر خدا کے خوف سے نہیں چھوڑا تو اس کو پینے لگے گا جیسا کہ آج لوگ پی رہے ہیں. چنانچہ ایک آدمی آ کے کہتا ہے اجی حضرت جی میرا بچہ بڑا آزاد ہو گیا ہے، شراب بھی پینے لگا ہے، اور آ کر لوگ ہم سے کہتے ہیں ہمارا بچہ ادھر ادھر غیروں کے پاس بیٹھنے لگا، فلم بھی دیکھنے لگا، شراب بھی نہیں جانتا بھی نہیں تھا، اور 14-15 برس کا سارا یہ شراب پی رہا ہے. کیونکہ اس کی صحبت خراب ہو گئی. تو تقویٰ کوئی کھیل نہیں، تقویٰ کوئی یوں تو تقویٰ اس کے اندر بھی ہے جو بتصدیق قلبی ایمان لے آیا، لیکن کیا کوئی شخص بوصف خواب اس کو متقی کہے گا؟ سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی حضرت نے. اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. یوں فرمایا ویسے تو متقی وہ بھی ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے نا. ذات باری تعالیٰ نے اس مومن کو جو متقی کہا ہے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. تمہارا حوصلہ بڑھایا ہے، تم متقی ہو نہیں. آگے کہوں یا نہ کہوں؟ حضرت جی پوچھ رہے ہیں مجلس والوں سے. وہاں بڑے بڑے علماء صلحاء بیٹھتے تھے مجلس میں، جب مجلس ہو رہی تھی تو حضرت فرما رہے ہیں ان سے آگے کہوں یا نہ کہوں؟ تم بھی بتاؤ بھائی، کہوں نہ کو بند کر دوں؟ میرے میں ہمت بولنے کی نہیں ہے، بول رہا ہوں پتہ نہیں کیوں. اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں سب سننے کو بیٹھے. کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ اچھا کوئی بتا دو اس بات کو. جب سب دور دور سے سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، حضرت جی سنا رہے ہیں، تو پھر یہاں آگے یوں کیوں کہا کہ آگے کہوں یا نہ کہوں؟ کوئی تو بتاؤ بول کے کیوں کہا؟ کوئی خاص بات ہوگی. ہاں ماشاء اللہ، اس نے پکڑی بات بچے نے. یوں کہا توجہ کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی خاص بات حضرت جی کہنے والے ہیں، کہیں چھوٹ نہ جائے، نکل نہ جائے، طلب سچی مضبوط ہو جائے، اس لیے تو حاضر کرنے کے لیے کہا کہو تو کہوں یا کہو تو نہ کہوں. اچھا کہ مومن کے ایمان کا تقاضا حیا ہے، یہ فرمایا. مومن کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ حیا، شرم. مومن کے ایمان کا تقاضا غیرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نفس ایمان پر متقی کہہ دیا، خالی ایمان پر. تم نے کہا کون؟ ہمارا رب کون؟ اللہ. پیغمبر کون؟ محمد رسول اللہ. قیامت پر ہمارا ایمان. تو اتنے سے کہنے پر، ایمان لانے پر اللہ نے متقی کہہ دیا. ایمان کے ساتھ اس میں غیرت بھی رکھ دی، اس میں حیا بھی ہے. پھر بھلا میرے حکم کے خلاف کیسے چلے گا جب یہ میرا بندہ ہے؟ جب یہ میرے پہ ایمان لایا تو اسے کچھ تو شرم ہونی چاہیے میری. گہری بات ہے کہ نہیں؟ بے شرم کچھ تو شرم کر لیتا میری. میں نے تجھے ولایت کا تاج پہنا دیا قرآن میں اعلان کر کے، صرف نفس ایمان پر، خالی ایمانی، نماز روزہ اس کے ساتھ نہیں، خالی ایمان لانے پر. حاضرین مجلس میں سے جو وہاں مجلس میں حاضر تھے، ایک صاحب تھے کشمیر کے، جو حضرت بیان فرما رہے تھے وہ کاپی میں لکھ رہے تھے. اب تو یہ موبائل رکھے ہیں، موبائل میں بھر رہے ہیں. موبائل بھی رکھتے، وہ بھی رکھتے تھے پہلے. چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے، حضرت کی مجلس میں لگے رہتے تھے. بھر بھر کے لوگ امریکہ، افریقہ، پاکستان، کہاں کہاں کے تھے، وہ بھر بھر کے لے جاتے تھے. ان کو طلب تھی، اپنی عورتوں کو جا کے سنواتے تھے. تو حضرت نے فرمایا ان کشمیری صاحب سے جو کاپی میں لکھ رہے تھے، کشمیری صاحب کاپی الگ رکھو،
سینے پر لکھو، کبھی کبھی دیکھ لیا کرنا، یہ یعنی اصل لکھنا تو دل پہ لکھنا ہے، نہیں سمجھے؟ دل و دماغ میں اتر جائے۔ کاپی پر لکھنا بھی اسی وقت فائدہ مند ہے جب دل اس کا اثر قبول کرے۔ کاپی میں جا کے یاد تازہ ہو جائے گی، بھول تو نہیں گیا ہوں۔ تو میں نے سنا تھا، ایک دفعہ کا قصہ ہے، میں سن رہا تھا، میں تو کبھی لکھا نہیں، حضرت کی بات کو لکھا نہیں کرتا تھا، نہ ٹائپ میں کرتا تھا۔ ہمارے چھوٹے بھائی کاغلے عرفان، انہوں نے کیا تھا ایک تقریر ریکارڈنگ، جب بڑا سا ٹیپ آیا کرتے تھے، تو میں تو بیٹھ جاتا تھا کان لگا کے، بعد میں دور نمبر آتا تھا تو کان یوں کر لیتا تھا تاکہ آواز جلدی جلدی ٹچ ہوتی رہے۔ تو ہم سن رہے، اور جب حضرت نے کچھ فرمایا کسی نے کھانس دیا آگے، وہ بات کٹ گئی، میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب میں بڑا پریشان، یہاں کیا جملہ فرمایا تھا حضرت نے، ساری فلم سے چھوڑا، پھر کسی سے پوچھ لیں گے۔ آگے چلتے رہے۔ جب مجلس ہو لیا، آگے بیٹھنے والوں سے 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے 5 سے پوچھا، سب نے کہا سمجھ میں نہیں آئی۔ پاس بیٹھنے والوں کی تو سمجھ میں آئی نہیں، اور دور والوں کی سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں سمجھ میں آئی۔ حسین پور والوں کو تو فرصت ہے نہیں سننے کی، اور بڑھانا اور بوانا، اور کہاں حبیب پور، اور کہاں کے بوپرا، اور کہاں کے جولا، اور کہاں کے گھسولی، اور کہاں کے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ وہ پاس بیٹھنے والے مجھے نہیں بتا سکے وہ جملہ، آج تک مجھے تڑپ ہے اس جملے کی کہ حضرت نے وہاں کیا فرمایا تھا۔ تو اس لیے ہر آدمی کوشش یوں تو کر، حضرت جی کے قریب بیٹھنا چاہیے، جتنا قریب بیٹھیں گے رحمت برسے گی تو پاس والوں کو بھی رحمت میں حصہ ملے گا۔ لیکن اصل حصہ تو وہ ہے جو دل میں پہنچے اثر، یا نہیں؟ بھائی روزے میں تمہیں پیاس لگ رہی، کتنا نہ لو، پیاس بجھ جائے گی، کمی تو ہو جائے گی بجھنے کی تو ہی، اور نہاؤ بالکل نہ، اور 1 گلاس پانی پی لو، گئی پیاس، تو اندر جانے کا اثر کچھ ہو۔ تو یوں فرمایا دل و دماغ میں اتر جائے، کاپی پر لکھنا بھی اسی وقت فائدہ مند ہے جب دل اس کا اثر قبول کرے۔ حوصلہ افزائی فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ مومن کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، مومن کے اندر کیا ہوتی ہے حیا، اور کیا ہوتی ہے غیرت، تاکہ وہ ایمان کے تقاضے پر منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا چلا جائے، منکر چیزوں سے بچتا چلا جائے، اور معروف چیزوں کو کرتا چلا جائے۔ بولو یہ اللہ نے حوصلہ افزائی فرمائی نہیں فرمائی؟ خدا کرے میری بھی سمجھ میں، حضرت جی فرما رہے ہیں، فرما گئے اللہ میری بھی سمجھ میں آ جائے، اور جو فرمایا جی ہاں میری سمجھ کے ساتھ ساتھ خدا کرے سب کی سمجھ میں آ جائے۔ ایمان پر قناعت کر کے بیٹھ جائے، حق تعالیٰ نے مجھ کو متقی کہہ دیا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر چراغ جلا کر کمرے میں بیٹھ جاؤ، بجلی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ روشنی بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ روشنی بھی کیسی، بلب کون سے نمبر کا، 100 واٹ کا، 200 واٹ کا، 500 واٹ کا، ایک ادھر جل رہا ایک ادھر جل رہا، سارا کمرہ خوب روشن ہو جائے۔ جی نفس روشنی تو، نفس نور تو کمرے میں چراغ سے بھی تھا، سمجھے نہیں؟ چراغ سے بھی کام چل رہا تھا، نہیں چل رہا تھا؟ نفس نور تو چراغ سے بھی حاصل تھا کمرے میں۔ پھر یہ کیا قصہ، کیوں زیادہ روشنی کی طلب اور چاہت ہوتی ہے؟ تو حق تعالیٰ فرما رہے الذین اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں، اندھیریوں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ تو ہو گئی روشنی یا نہیں ہو گئی؟ جب ایمان لیا روشنی آ گئی نہیں آ گئی؟ لہذا اسی روشنی پر چپ لگا کے نہ بیٹھ جاؤ، ہمیں تو اللہ نے ولی کہہ دیا، اس پہ نہ بیٹھ جاؤ۔ پھر چراغ کی روشنی پہ بھی قناعت کر کے بیٹھ جاؤ، کیوں کئی بلب جلاتے ہو؟ سمجھ میں آ گئی مثال سے بات؟
خبردار جو تم نے بجلی کا نام لیا، خبردار جو تم نے قمقمے کا نام لیا، آئی کچھ غیرت یا نہیں آئی؟ سننے کے بعد کچھ طبیعت شرما رہی ہے ہماری؟ نہیں شرما رہی ہے؟ بولو۔ آپ سے کوئی کہہ دے یار تم کیسا آدمی ہو، چراغ کی روشنی پہ بس قناعت کر کے بیٹھ گئے، یہ دیکھو ان کا گھر کیسا روشن ہو رہا ہے، آپ کے دوست نے غیرت دلائی، آپ کو شرمندہ بنایا، تو آپ نے بھی بجلی حاصل کر کے بجلی جلانے کی کئی بلف کی کوشش کی۔ یہ کیوں کی؟ غیرت آئی نا۔ تو غیرت جگاؤ کہ ہمیں اللہ نے ایمان والوں کو، مومنوں کو ولی کہا۔ جو ایمان لائے وہ سارے کون ہیں؟ اللہ کے دوست۔ تو بس اتنی سی دوستی بس، یہ آگے بھی بڑھنا ضروری ہے، جیسے روشنی کی مثال دی۔ تو بس چراغ جلا لیا کرو، 1 بلب 2 بلب کیوں جلا رہے ہو؟ معلوم ہے کہ تم چاہتے ہو جگمگاہٹ ہو گھر میں، اچھی سے اندھیرا سا ہو رہا تو دوسرا بلب کھول دو۔ تو روشنی تو چراغ سے بھی ہوتی تھی، پہلے عورتیں چراغ جلایا کرتی تھی گھروں میں، سرسوں کا تیل کا تاگا بھی اسی سے ڈال لیا کرتی تھی، اسی میں دیکھ کے۔ اور آج اتنے بڑے قمقمے جل رہے ہیں، جب بھی نہیں، کیونکہ ان قمقموں کی روشنی اتنی ہے، تمہاری آنکھ کی روشنی اتنی سی ہے، تو اتنی روشنی جب اتنی سے پڑے گی تو یہ ٹھپ ہوں گی نہیں ہوں گی آنکھیں؟ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو بھائی غیرت، ہم مومن ہیں، ہمیں غیرت ہونی چاہیے۔ ہم نمک حرام بن گئے، اللہ کی زمین پر ٹھہر رہے ہیں، اللہ ہمیں کھانے کو دے رہا ہے، پینے، یا تو یوں کہو کہ اللہ نہیں دے رہا ہے تو جاؤ، یا یوں کہو کہ ہمیں پانی اللہ نہیں دے رہا ہے، زندگی اللہ نہیں دے رہا ہے، موت اللہ کے قبضے میں نہیں ہے، یا تو یوں کہو، اگر یوں کہتے ہو تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ایسے کو اسلام کی ضرورت نہیں۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ پالنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاند و سورج اللہ کے ہاتھ میں ہے، روشنی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کچھ غیرت کرو، اس کا کتنا نام لیتے ہو، کتنی اس کی اطاعت کرتے ہو، کتنا تقوی تمہارے اندر آیا، اس کو ذرا صرف سوچو تو صحیح۔ یہ غیرت اختیار کرنے ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ تو بھائی سب مومن اللہ کے ولی ہیں، کیا خبر اللہ کس کو جنت میں بھیج دے ولی ہونے کی وجہ سے؟ تو تم کون ہو تہجد پڑھ کے دوسروں کو فتوے لگانے لگے کہ جہنم میں جاؤ گا، ہے نا؟ ابھی اتنی بڑی جنت کو اللہ کیسے بھرے گا؟ اگر یہی جانے لگے گنے چنے حسین پور میں 50 نمازی، 100 نمازی، 1000 نمازی، باقی بے نمازی، تو 1000 ہی جنت میں جائیں گے، تو یہ باقی جہنم میں، تو جہنم اتنی بڑی کہاں سے آئے گی؟ اور جنت کو اللہ کیسے بھرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ اور ایک بات اور کان کھول کے سن لو، مومن کے ساتھ اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ مومن کے ساتھ کیا ہے؟ اور کافر کے ساتھ عدل ہے، عدل انصاف۔ یہی حال آخرت میں ہوگا کہ مسلمان مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اور کافر کے لیے کیا ہوگا؟ عدل، انصاف۔ جہنمی صف میں کھڑا ہے، اور اس سے آگے ایک آدمی کھڑا جنتی صف میں، انہوں نے سوچا تو مارا گیا، انہوں نے دیکھا ہے یہ تو وہ ملا جی دکھے، وہ ایک دم میرے کھیت کے پاس کھیت پہ کو آیا تھا، ہاں پہچان لے وہ یہ، ارے بھائی کہاں؟ میں تو مارا گیا، دوزخ میں جا رہا ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل، کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا فضل تیرے پہ تو ہوا، میں تو مارا گیا۔ کہہ رہا میں نہیں جانتا، تو نہیں بتا سچی تیرے یاد ہے اس دن کھیت پہ کو آیا تھا، میں نے پانی پلایا تھا، اپنے ٹویل کا پانی پلایا تھا، پہلے گھڑوں میں رکھتے تھے نا پانی، جب وہ نہیں تھا، یہ ٹویل نہیں تھے، وضو کے لیے تجھے پانی بھی دیا تھا، میرے کھیت پہ کپڑا بچھا کے تو نے نماز پڑھی تھی، ہاں بھائی پڑھی تھی، یاد آیا؟ کہاں یاد ہے؟ بس تو اس کا بدلہ دے دے، آج میں تو پھنسا پڑا ہی ہوں، کچھ تو سارا لگے گا، اس کا بدلہ دے دے جو میں نے تیرے ساتھ ہمدردی کری تھی۔ اب جب وہ چپٹ گیا، ایک آدمی جان کو آ گیا، تو وہ بھی گھبرا گیا، کیا کروں؟ انہوں نے کہا یا اللہ اس سے جان چھڑا، کیا ہوا کہ ایک دفعہ اس کی کھیت میں نماز پڑھ لی تھی، پانی پی جان کو آ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر تو کیا چاہتا ہے کہ اس سے میری جان چھڑا دو، یہ چاہتا ہوں، ارے تو اس کی سفارش کرنا، دیکھو اللہ بھی اللہ ہی ہے، تو اس
اس کی سفارش کرنا. وہ بندہ کہے گا اللہ تو اسے بخش دے. اللہ نے فرمایا اس نے تجھے پانی پینے کو دیا تھا تو ہمارا ولی ہے، اور یہ بھی ہمارا ولی ہے، اس نے تجھے پانی پلایا تھا اگرچہ گنہگار زیادہ ہے. ہم نے اس نسبت سے ہمارے پکے ولی کو کچے ولی نے پانی پلایا، ہم نے دونوں کی بخشش کر دی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو تکبر اچھا ہے برا؟ گردن جھکاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے.